اور کھیل کے بعد اب کچھ خبریں شامل کریں گے ہم سیاسی منظرنامے سے۔ سیکرٹ ایکٹ عدالتی چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ جج ابوالحسن نے وکیل صفائی سے مکالمہ کیا اور سائفر وزارت خارجہ آیا اور کہاں گیا ضرور بات کی جائے گی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اشتعال انگیز تقریر کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ سابق گورنر پنجاب سرفراز چیمہ اور خدیجہ جاہ کا عسکری ٹاور کیس میں عدالتی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اسد عمر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ تاریخ میں اتنا کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا چیئرمین پی ٹی آئی کو بنایا گیا۔ ایف آئی اے نے جھوٹے مقاصد اور اتھارٹی کا غلط استعمال کرتے ہوئے سائفر کیس کا مقدمہ درج کیا۔ جج ابوالحسنات نے ریمارکس دیے کہ سائفر ہے کیا، اس پر ضرور بات کرنی ہے۔ وزارت خارجہ سائفر کی وصولی کرتا ہے، سائفر آیا اور کہاں گیا۔ وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ نیب ٹیم نے اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات کی۔ ترجمان نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے متعلق خبر کی تصدیق سے گریز کیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اداروں کے خلاف تقریر اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ یاسمین راشد نے جیل سے باہر کینسر کے ٹیسٹ کرانے کی اجازت مانگ لی۔ عدالت نے درخواست منظور کر لی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور خدیجہ شاہ کو عسکری ٹاور حملہ کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمے کا چالان طلب کر لیا۔